ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آج شعبان المعظم کی 13 تاریخ ہے اور کل 14واں دن ہوگا۔ اس کے بعد جو شب آئے گی وہ 15ویں کی شب ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی تاریخوں میں اور قمری تاریخوں میں رات پہلے آتی ہے اور دن اس کے بعد آتا ہے۔ مغرب غروب کے ساتھ تاریخ بدل جاتی ہے۔ یہ جو شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، 15ویں رات ہے، اس کو نصف شعبان کی رات ہماری عربی کی تعبیر میں، اور ایک عوامی تعبیر اس کے لیے استعمال ہوتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ناموں کو تھوڑا بگاڑ دیا جاتا ہے، اس لیے شب برات کو لوگ شب برات کہتے ہیں۔ برات جیسے وہ شادی کی برات ہوتی ہے۔ لفظ یہ عربی میں برأت ہے، بری ہونے سے، اور اس شب کو شب برات ان احادیث کی وجہ سے ایک نام دیا گیا ہے جس میں اس میں مختلف گناہگاروں کو گناہوں سے خلاصی یا جہنم سے خلاصی کی برأت کی بشارت دی گئی ہے، اس کا پروانہ دیا گیا۔ ہماری ایک کم قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ افراط تفرید کا ماحول ہے، افراط تفرید کہتے ہیں دو ایکسٹریمز کا، ایک انتہا اور دوسری انتہا، تمام معاملات میں ایسے، اس لیے بہت اچھے اور مقدس مواقع ہمارے اس انتہا پسندانہ رویوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بحث مباحثے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کہے گا ثابت ہے، کوئی کہے گا ثابت نہیں ہے، کوئی کہے گا انتہائی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، تو کوئی کہے گا بالکل بدعت ہے۔ عام عوام بیچاری کنفیوز ہو جاتی ہے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کریں اس کے اندر۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کی کوئی حقیقت ثابت ہے تو وہ بھی ہماری اس کنفیوژن کی نظر ہو جاتی ہے اور لوگ عمل سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ ڈر بھی لگا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں نے باتیں کی نہیں ہے، خدا جانے ایسی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے عمل کی روشنی میں شب برات کے حوالے سے جو معتدل اور کتاب و سنت سے ثابت جو موقف ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ رات کل آ رہی ہے۔ کل سے مراد کل کا دن گزار کر شام جو آئے گی کل شام، تو یہ رات ہوگی انشاءاللہ۔ جی آج 13 ہے 14 آج 13 کل آئے گی جی، آج 13 ہے کل 14، پھر 15ویں کی شب پہلے آئے گی۔ تو اس پر یہ ہے کہ جو احادیث، ایک تو ہمارے ہاں یہ جو حدیث شریف کا جو فن اور علم ہے جس کو علم الحدیث کہتے ہیں یا اصول حدیث کہتے ہیں، یہ کافی ایک عالمانہ سا کام ہوتا ہے۔ احادیث کے لیے مختلف عنوانات رکھے گئے ہیں، مثلا آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ حدیث صحیح ہے، یا یہ حدیث متواتر ہے، یا یہ حدیث مشہور ہے، یا یہ حدیث خبر واحد ہے، یا یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس طرح بہت سارے نام ہیں احادیث کے۔ ان ناموں کا جو عنوان ہے وہ ہماری اپنی زبان والا مطلب مراد نہیں ہوتا اس کا۔ مثلا آپ سنتے ہوں گے کہ لفظ حدیث صحیح ہے، تو ہمارے ہاں تو صحیح غلط کے مقابلے میں آتا ہے کہ جو چیز صحیح نہیں ہوتی وہ غلط ہوتی ہے۔ یہ مطلب یہاں نہیں ہوتا حدیث کے صحیح ہونے کا کہ اس کے علاوہ اگر کسی کوئی رائے ہے تو وہ غلط ہے۔ اسی طرح حدیث کے ضعیف ہونے کا جو مطلب اردو کے اندر ضعف بڑھاپے کو کہتے ہیں،
تو ظاہر بات ہے کمزوری کو کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کمزور نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے، ظاہر بات ہے. تو وہ اس کی سند کے اندر جن باتوں کی طرف محدثین اشارہ کرتے ہیں وہ بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتا ہے اصل کے اندر. دیکھیں آپ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کوئی بات کریں اور بے شک وہ 100% سچی ہو، لیکن اس کے سچا ہونے کا آپ ثبوت نہ دے سکیں. مثلا آپ میں سے کوئی شخص آج کھڑا ہو اور وہ کہے کہ میں نے فلانی جگہ یہ واقعہ دیکھا ہے. اب وہ واقعہ وہ دیکھنے والا بالکل درست کہہ رہا ہے اور مجھے اس پر اس لیے بھی یقین ہو سکتا ہے کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں اور گزشتہ 30-40 سال سے جانتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ انسان جھوٹ بولے. لیکن وہ اپنی اس واقعے کو دیکھنے کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتا، نہ کوئی گواہ تھا وہاں پر مثال کے طور پر، نہ اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہے اس بات کے اندر. تو محدثین کی اصطلاح کے اندر باوجود اس شخص کی نیکی اور دینداری کے، باوجود اس شخص کی سچائی اور صداقت کے، لیکن محدثین اس حدیث کو ایک خاص کیٹیگری کے اندر پلیس کریں گے اور کہیں گے کہ یہ بات جب کی گئی تو اس میں یہ صاحب اکیلے ہیں اس بات کو کہنے والے. حالانکہ کسی شخص کے اکیلے ہونے سے واقعے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر واقعہ ہوا ہے، خواہ اس کو دیکھنے والا 1 ہو یا اس کو دیکھنے والے 50 ہو یا اس کو دیکھنے والا کوئی بھی نہ ہو، تو واقعہ تو ہوا ہوتا ہے اگر ہوا ہے. تو اس لیے یہ جو احادیث کے اوپر جو حکم لگایا جاتا ہے اس کے صحت کا اور اس کے ضعف کا اور اس کے مختلف جو اصول حدیث کے ماہرین نے جو نام تجویز کیے ہیں، یہ عام عوامی فہم کے اندر آنے والی چیز نہیں ہے. یہ خاص کوئی اصطلاحات ہیں، جیسے ہر فن کی اصطلاحات ہوتی ہیں. میڈیکل سائنس کی اپنی اصطلاحات ہیں اور لا کی اپنی اصطلاحات ہیں اور انجینئرنگ کی اپنی اصطلاحات ہیں، اور وہ وہی لوگ جانتے ہیں جو اس فن کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس شب برأت کے بارے میں جو روایات آئی ہیں مختلف احادیثی کتابوں میں اور بڑی کتابوں میں، سیاستہ کی کتابوں میں بھی آئی ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ وہ اتنی زیادہ ہیں اور اتنے بڑے صحابہ سے وہ ثابت ہیں اور منقول ہیں کہ جس سے کم ان ساری روایات کو جمع کرنے کے بعد ان کا درجہ محدثین کے نزدیک حسن یا حسن لغیرہ تک ضرور پہنچتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، یعنی یہ رات فضیلت والی رات ہے. بس یہ فرق ضرور ہے کہ اس کے اندر کوئی مخصوص عمل ثابت نہیں. کوئی مخصوص عمل کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں اگر اس طریقے کے ساتھ عبادت کی جائے، اس چیز کو اتنی مقدار میں پڑھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت کہ آپ نے ایسا کیا اس رات کو، یہ نہیں ہوگا. عبادت کی رات ہے اور اس عبادت کے اندر نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں تلاوت کی جا سکتی ہے، اس میں سورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں درود شریف پڑھا جا سکتا ہے. اس کے اندر یعنی عبادت، ہر قسم کی عبادت اس کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن وہ ساری عبادت نفلی عبادت ہوگی. اس میں سے کسی چیز کو بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس طریقے کے ساتھ، ظاہر عبادت سنت یوں ہے کہ آپ نے بھی عبادت بھی فرمائی ہے، لیکن کسی مخصوص مقدار یا کسی مخصوص اوراد کا یا کسی مخصوص صورتوں کی آپ نے تلقین فرمائی ہو، وہ محدثین کی اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ ایسی کوئی بات ثقافت کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی. تو رات کی فضیلت ہے، کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے. اور چونکہ رات عبادت نفلی ہے تو نفلی عبادات کے بارے میں عمومی اصول یہ ہے شریعت کا کہ وہ گھر پر کی جانی چاہیے. حتیٰ کہ سنتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ فرض کے بعد کی سنتیں بھی آپ گھر کے اندر پڑھا کرتے تھے، تہجد بھی آپ گھر کے اندر پڑھا کرتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ احادیث کی کتابوں میں آپ کے تہجد کے معمولات سے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں وہ عموماً امہات المؤمنین سے مروی ہیں، اس لیے کہ آپ کے تہجد کے معمولات کی گواہ امہات المؤمنین ہی تھی گھروں کے اندر، کیونکہ گھر میں پڑھتے تھے. اگر باہر پڑھتے ہوتے تو صحابہ روایت کرتے جو آپ کے ساتھ شب و روز رہتے تھے، سیدنا بلال، عبداللہ ابن مسعود، علی مرتضیٰ، اور سب سے بڑھ کر سیدنا صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ.
لیکن وہ روایات عام طور پر حضرت عائشہ سے روایت ہے، ام سلمہ دیگر امہات المؤمنین نے آپ کی تہجد کی رکعتوں کے بارے میں، تہجد کی کیفیات کے بارے میں، راتوں کے جاگنے کے بارے میں، تو نفل عبادات کے بارے میں، نفل نمازوں کے بارے میں عمومی اصول اور شریعت کی تلقین یہ ہے کہ اس کو گھر میں کیا جائے، مسجد میں کرنے میں حرج نہیں ہے۔ کوئی شخص، بعض لوگوں کے گھروں کا ماحول ایسا نہیں ہوتا، ان کے لیے وہاں مشکل ہوتی ہے، تو اگر کوئی مسجد میں بھی آ کر کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے مسجد میں آنے سے، لیکن مسجد میں جمع ہونے کو کوئی رسم نہ بنایا جائے۔ مسجد میں جمع ہونے کے لیے کوئی باقاعدہ اس کے لیے دعوت اور ترغیب دینا، اور اس کے لیے باقاعدہ لوگوں سے کہنا کہ آئیں یہاں پر اجتماعی طور پر مسجد میں یہ کریں گے۔ ہم سنتے ہیں، دیکھی تو نہیں ہم نے، لیکن ہم سنتے ہیں کہ بعض جگہوں پر اس موقع پر مسجدوں میں صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی ہے، کہیں پر نوافل کی جماعت ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں شریعت سے۔ ویسے کوئی فرد مسجد میں آ جائے اور آ کر یہاں پر اس کو مسجد کے ماحول میں زیادہ آسانی ہو عبادت کرنے میں، اور اپنی انفرادی عبادت کرے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، وہ بندہ کر سکتا ہے۔ جو احادیث اس باب میں آئی ہیں اس میں سے ایک روایت بڑی معروف اور مشہور ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک رات اٹھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، تو مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ، باری تو میری ہے اور رات میری ہے، تو شاید آپ رات تو کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو میں اس پریشانی اور سراسیمگی میں فوراً باہر نکلی اور میں نے دیکھا تو آپ کو میں نے ایک جگہ سر بسجود پایا، اور میں نے آپ نے سر اٹھا کر مجھ سے کہا کہ عائشہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا تم پہ ظلم کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کہیں اور تشریف لے گئے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ جو نصف شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ جل شانہ قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ انسانوں کو مغفرت کے پروانے عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ جو قبیلہ بنو بکر کا ذکر کیا وہ اس لیے کیا کہ یہ قبیلہ گلہ بانی میں اور بکریاں پالنے کے اندر بڑا مشہور تھا۔ ان کے پاس بعض قبائل کی کسی خاص حوالے سے شہرت ہو جاتی ہے، تو ان کی شہرت اس حوالے سے تھی کہ یہ بہت کثرت سے بکریاں پالا کرتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں، اس لیے ان کی بکریوں کی مثال دی کہ ان کی جو بکریاں اور ان کی جو بھیڑیں ہیں، ان کے جسموں پر جو بال ہیں، ان بالوں سے بھی زیادہ انسانوں کی تعداد کو اللہ جل شانہ اس مبارک رات میں مغفرت کے پروانے عطا فرماتے ہیں، ان کو برات کے پروانے عطا فرماتے ہیں۔ تو حدیث تو اس طرح کی روایات موجود ہیں، جس کو میں نے عرض کیا کہ ان کی سند میں اگر کچھ کلام بھی محدثین نے کیا ہے تو وہ تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے حسن ہونے کے اوپر اتفاق کیا ہے، اور بیشتر بڑے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک تو یہ دلیل اس کی، اور دوسری دلیل یہ دی کہ خیر القرون کے زمانے سے، یعنی مسلمانوں کے بہترین دور کے زمانے سے آج تک امت کے نیک لوگوں کا، صلحاء کا، اولیاء اللہ کا، اللہ والوں کا اس رات میں عبادت کا معمول رہا ہے، اس رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کا معمول رہا ہے۔ دیکھیں یہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ سے تو جب بھی مغفرت مانگی جائے اللہ پاک مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ یہ بعض راتوں کو خصوصیات ہیں، کسی وجہ سے اس پہ کوئی چیز آئی ہوتی ہے کہ اس کو خصوصیت حاصل ہے، جیسا کہ خود اس بارے میں حضرات صحابہ سے بعض روایات ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں دعا کرنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک یہی 15 شعبان کی رات، اور اس میں یکم رجب کی پہلی رات کا ذکر بھی آتا ہے، اس میں عیدین کی دونوں راتوں کا ذکر اور لیلۃ القدر کا ذکر۔ یہ وہ راتیں ہیں کہ جس میں انسان کے لیے گویا بخشش کے اور مغفرت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابن عمر کی روایت ہے جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں جس میں کوئی دعا مسترد نہیں ہوتی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جمعے کی رات، یہ جو ابھی رات گزر گئی جمعے کے دن سے پہلے، اور رجب کی پہلی رات، اور دونوں عیدوں کی راتیں، یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، جس کو ہمارے ہاں چاند رات کہا جاتا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور فرمایا کہ نصف شعبان کی رات، یعنی 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس کے اندر دعاؤں کو اللہ جل شانہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ تو وہ چیز ہے جو حاصل کرنے کی ہے، یعنی ایسے موقعوں کے اوپر انسان کو عبادت کرنی چاہیے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے شعبان کو، یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ معمولات تھے. ایک تو یہ تھا کہ آپ اس میں روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، لیکن ہمارے لیے جو لوگ کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کے عادی نہیں ہیں اور جن کو روزوں کی وجہ سے جن کے اوپر کوئی کمزوری اور ضعف آتا ہو، ان سے آپ نے شفقتاً یہ فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھو، اس لیے کہ اگر 15 شعبان کے بعد روزے رکھ کر کمزور ہو گئے نفل روزوں میں تو فرض روزے متاثر نہ ہو جائیں جو رمضان مبارک کے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو روزے رکھنے کے عادی نہیں ہیں. جو لوگ کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کے عادی ہیں، آپ ان سے پوچھیں، روزہ ان کو کمزور نہیں کرتا، روزہ ان کو طاقتور کرتا ہے. روزے سے ان میں غیر معمولی جسمانی قوت پیدا ہوتی ہے. جن کو روزوں کی عادت ہوتی ہے ان کے لیے بالکل مسئلہ نہیں ہوتا، جن کا جو بھی معمول ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیز کے روزے، وہ جو ہر چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا جو روزہ ہے، اس کا تو آپ بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے. پیر اور جمعرات کے روزے کا آپ اہتمام فرماتے تھے. ہفتے میں یہ 2 دن روزے رکھتے تھے، مہینے کے یہ 3 دن کے روزے بھی رکھتے تھے. تو کبھی سفر کے اندر آپ جاتے تو کبھی آپ سے ان میں سے کوئی روزہ سفر کی وجہ سے، سفر کی مشقت، گرمی کے اندر، اس زمانے کے صحراؤں کا سفر، اونٹ کے اوپر دھوپ کے اندر سفر، پیدل سفر، تو اگر ان میں سے یہ روزے جو معمول تھا آپ کا، ان میں سے کوئی روزہ آپ سے رہ جاتا یا چند روزے آپ سے رہ جاتے تو آپ وہ روزے سارے سال کے جمع کر کے اپنے رہے ہوئے ان روزوں کا حساب رکھتے، اپنے نفلی روزوں کا، اور پھر یہ روزے آپ شعبان کے اندر رکھا کرتے تھے رمضان شریف کے آنے سے پہلے. شعبان، اس لیے آپ کے شعبان میں روزوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. تو یہ تو بات ہو گئی اس رات کی. اگلا ایک اور مسئلہ جو عام طور پر ہم سے پوچھا جاتا ہے ان دنوں کے آنے کے اندر، وہ ہے 15 شعبان کا روزہ. 15 کی رات گزرنے کے بعد اگلا دن آتا ہے، جو اب اس دفعہ جو ہے وہ اتوار کا دن آئے گا. تو اس روزے کے بارے میں بھی چونکہ جو روایات احادیث کی باز آئی ہیں، وہ روایات محدثین کے نزدیک ثقافت کے آتھینٹسٹی کے اس معیار کو نہیں پہنچتی جس کی بنیاد پر اس روزے کو سنت قرار دیا جا سکے. لیکن اتنا اس سے ضرور پتہ چلتا ہے کہ اس روزے کو بہت سارے مستند علماء اور محدثین نے اس کو مستحب ضرور قرار دیا. ویسے بھی وہ 15ویں کا دن بن جاتا ہے، 15واں دن بنتا ہے، تو استحباب تو اس کا ہے. اگر کوئی رکھے تو اس کو مستحب سمجھ کے رکھے، ایک پسندیدہ روزہ ہے. خاص طور پر اس کے لیے مستقل کوئی مضبوط وہ آئی ہو، سند اور دلیل آئی ہو کہ یہ روزہ الگ سے رکھنا، جس طرح کے بعض اور موقعوں پر روزے رکھنے کا ذکر آیا، تو وہ روایات اس قسم کی نہیں ہیں، لیکن رکھا جا سکتا ہے. آخری بات اس حوالے سے جو بڑی اہم ہے کہ یہ فضیلت کی راتیں انسان کو گنی چنی ملتی ہیں اپنی زندگی میں، چاہے وہ شب قدر ہو، چاہے وہ رمضان مبارک ہو، چاہے وہ یہ انسان کی زندگی میں گنے چنے مواقع آتے ہیں. اب دیکھیں رمضان شریف آ رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم رمضان پہ گفتگو شروع کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس موقع پر کوئی الگ سے بھی ایک مجلس کا انعقاد کریں. مستورات کی طرف سے، خواتین کی طرف سے کافی اس پر اصرار آ رہا ہے کہ رمضان شریف کے حوالے سے، چونکہ ہمارے جمعے میں جگہ کی کمی کی وجہ سے خواتین تشریف نہیں لا سکتی، تو ایک ایسا الگ سے پروگرام کیا جائے جس میں خواتین بھی آ سکیں اور رمضان سے پہلے اس کے احکامات اور اس کے چیزیں. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بہت سارے ہمارے دوستوں کی طرف سے اصرار آ رہا ہے کہ زکوٰۃ کے اوپر ایک رمضان شریف کی آمد سے پہلے ایک پروگرام رکھا جائے. تو انشاءاللہ ہم اس کو رکھیں گے، زکوٰۃ پر بھی اور رمضان پر بھی، اور وہ جمعے کے علاوہ اس لیے ہوگا تاکہ اس میں خواتین بھی شرکت کر سکیں، وہ اوپر گیلریوں کے اندر آ سکیں. جو روایات شب برات کی فضیلت کے بارے میں آتی ہیں، اس میں جو چیز سب سے ہمارے لیے عبرت انگیز ہے اور انتہائی توجہ کی طالب ہے کہ مختلف احادیث میں مختلف گناہوں کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ان گناہوں کے مرتکب شخص کی شب برات کے اندر مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس گناہ سے توبہ نہ، یعنی اس گناہ کی حالت میں، اس گناہ کے ساتھ رہتے ہوئے، یعنی کہ اس کی مغفرت کو اگر اللہ جل شانہ مثلا ایک مجمع کے بارے میں فیصلہ فرما رہے ہیں کہ اس پورے مجمع کی مغفرت ہو رہی ہے، تو اس میں سے جو شخص ان مخصوص گناہوں میں مبتلا ہوگا اس کی مغفرت کو روک دیا جائے گا، اس کو مؤخر کر دیا جائے گا جب تک کہ اس کو حقیقی توبہ کی توفیق نہ مل جائے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. روایات مختلف ہیں،
ان سب کو اگر آپ جمع کر لیں ان احادیث کو، کسی حدیث میں 2 گناہوں کے بارے میں آیا ہے، بعض احادیث میں 4 گناہوں کے بارے میں آیا ہے، کسی حدیث میں 5 گناہوں کے بارے میں آیا ہے، اس موضوع اور اس بات سے متعلق تمام احادیث کو جمع کر لیں کہ وہ کن کن گناہوں کا تذکرہ آیا ہے اس کے بارے میں، تو وہ کوئی 14 گناہ بنتے کہ 14 قسم کے گناہ وہ ہیں کہ جو شخص اس کے اندر مبتلا ہوگا اور اس ابتلا کے ہوتے ہوئے وہ شب برأت کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگے گا تو اس گناہ کے ہوتے ہوئے اللہ جل شانہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان میں سے سب سے پہلا گناہ شرک، مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ جو انسان شرک کے اندر مبتلا ہو تو حالت شرک میں اور شرکیہ افعال اور اعمال کرتے ہوئے وہ اللہ جل شانہ سے کہے کہ مجھے اس رات کا فائدہ مجھے پہنچ جائے اور مجھے شرک کے ہوتے ہوئے میری بخشش ہو جائے، تو وہ نہیں ہوگی۔ اس لیے انسان کو ہر وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کیفیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ الہی میں تیرے علاوہ کسی سے کسی قسم کی عبدیت، کسی قسم کی عبادت اور استعانت کا تعلق نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تجھی سے مانگتے ہیں اور تجھی سے ہمارا عبادت کا تعلق، پہلی بات۔ دوسری چیز، یہ میں کوئی نمبر وار نہیں بتا رہا کہ یہ کوئی احادیث میں ایک ہی حدیث میں یہ 14 گناہ آئے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ بعض احادیث میں 2 آئے ہیں، بعض میں 4 آئے ہیں، بعض میں 5 آئے ہیں، لیکن چونکہ اسی سے متعلق ہے سارے کے سارے تو ان سب کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو ان کی تعداد 14 اور بعض صورت میں 15 بنتی ہے۔ دوسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کسی عذر شرعی کے کسی مسلمان سے اپنے دل کے اندر کینہ رکھنا۔ جس کے دل میں کینہ ہوگا، عذر شرعی کس کو کہتے ہیں کہ عذر شرعی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی اس سے ناراضگی کی کوئی شرعی بنیاد نہ ہو، بغیر کسی شرعی بنیاد کے آپ فقط بدگمانی کی بنیاد پر، بغیر ثبوتوں کے، بغیر کسی قسم کا کوئی مستند بات کے، فقط آپ کا خیال اور آپ کا وہم ہو، یا ویسے ہی حسد ہو یا کینہ ہو یا بغض ہو یا اس کے ساتھ کوئی عداوت ہو، اس سے اگر دل کے اندر کینہ ہوگا، آپ کے دل میں آپ کے اس کے لیے بغض خدا نخواستہ ہمارے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، تو کہا گیا ہے کہ اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی اس کیفیت کے ساتھ۔ یہ کیفیت اللہ جل شانہ کو مسلمان کے دل کی یہ کیفیت کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے میلا ہو، اللہ جل شانہ کو اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ ایسے دل کی جانب اللہ نظر رحمت فرماتے ہی نہیں، اور شرط عائد کی کہ اپنے دل کو پاک کرو مسلمانوں کے بغض اور کینے سے، پھر مجھ سے میری رحمت کا سوال کرو، پھر مجھ سے مانگو جو تمہیں مجھ سے چاہیے۔ تیسری چیز جو شاید ہم سب کے لیے بڑی الارمنگ ہے، اس شخص کا بتایا گیا ہے کہ جو اپنے پائنچے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تکبر کی وجہ، خیلا دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے، یہاں کا ازار کا اپنے پائنچے اہل تکبر کی طرح سے، چونکہ یہ کبر کی علامت ہوتا تھا کہ پائنچے لمبے بنائے جاتے تھے اور لوگ اس کو باقاعدہ روندنا وہ سمجھتے، تو اگر کبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے کوئی متکبرین کی صورت بناتے ہوئے اپنے پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھے گا تو چونکہ یہ متکبر سمجھا جائے گا، پچھلا جیسے میں نے پہلا عرض کیا کہ مشرک اور اسی طرح بغض اور کینہ رکھنے والا اور متکبر، تو تکبر کا تو انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ دنیا میں آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی شخص خود کو متکبر نہیں سمجھتا، ہر بندہ اپنے آپ کو متواضع سمجھتا، ہر بندہ اپنے آپ کو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ سمجھتا ہے۔ کبر چیز ہی ایسی ہے کہ یہ انسان خود اپنے بارے میں نے تو آج تک نہیں سنا کوئی بندہ کہے کہ جی میں بڑا متکبر ہوں، جس سے بھی آپ مجھے کہتے ہیں میں تو بڑا ہی متواضع ہوں، میں تو کچھ بھی، میں تو ایسے، ہر بندہ یہی کہتا ہے۔ تو یہ کبر نامی بیماری آخر کوئی جانوروں میں پائی جاتی ہے یا کسی اور مخلوق میں پائی جاتی ہے؟ انسان تو نہیں مانتے کہ ہمارے اندر کبر ہے۔ تو کبر یا تکبر جو ہے اس کی کچھ علامات ہیں، مثلا ایک علامت یہ ہے کہ ایسا شخص سلام میں پہل نہیں کرتا۔ جو شخص اس بات کا منتظر ہو کہ دوسرا مجھے سلام کرے، چاہے وہ اس کا سبارڈینیٹ کیوں نہ ہو، اس شخص میں تکبر ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور ہمارے دفاتر کے اندر عام رواج ہے اور ہماری جو عام پروٹوکولز ہیں اس کے اندر کہ جی یہ جو چھوٹا عہدے کا چھوٹا ہے اسی کے ذمے ہے بڑے کو سلام کرنا، اگر اس سے چوک ہو گئی، اس کا خیال نہیں رہا، بڑا نہیں کرے گا۔ ایسے ہے یا نہیں؟ کبر ہے۔
تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو شخص البادی بالسلام، جو شخص سلام میں ابتدا کرتا ہے، بری من الکبر، وہ کبر سے بری ہے. یہ آپ سے سمجھے اس کی علامت بیان فرمائی ہے. اسی طرح ایک علامت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پائنچوں کو ٹخنوں سے نیچے اہل تکبر کسی وضع بنا کے رکھتے ہیں. تیسری چیز ان کے بارے میں. چوتھا کہا گیا کہ ماں باپ کا نافرمان. نافرمانی سے مراد یہ آف اینڈ آن کوئی ایسی چیز ہو جانا جس سے والد یا والدہ کو تکلیف پہنچی ہو، یہ حدیث کے الفاظ کا مصداق نہیں ہے. مصداق وہ ہے کہ جو مسلسل ایسے رویے کا حامل ہو جو والدین کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، جو مسلسل ایک ایسے رویے کے ساتھ چل رہا ہو کہ صبح و شام ان کے لیے ایذا و تکلیف کا باعث ہے. اس شخص کے بارے میں آیا کہ جب تک وہ اس چیز میں مبتلا ہے اور اس کے والدین اس سے ناراض ہیں، اس رات کا فائدہ اس کو نہیں پہنچے. پانچواں، عادی شرابی. وہ شخص جو شراب کا عادی ہے اور ہر وقت پیتا ہے، وہ شخص جب تک اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کرے گا اس کو بھی فائدہ نہیں. ساتواں، چھٹا، ناحق قتل کرنے والا. بلا کسی وجہ کے کسی مسلمان کا قاتل، کسی انسان کا قاتل، وہ اگر اس رات میں اللہ جل شانہ سے اپنے اس گناہ کی بخشش مانگے گا کہ اس بنیاد پر کہ وہ قتل اس کے ذمے ہے اور وہ کہے کہ یہ رات میرا اس گناہ بھی میرا بہا لے جائے گی، تو ایسا نہیں. آٹھواں، وہ شخص جو ناحق اور ظلمن بھتہ وصول کرتا ہے. بھتوں کا رواج ہوتا تھا ایک زمانے میں، آپ کو پتہ، اور ہم لوگ جنہوں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ کراچی میں گزارا ہے تو ہم نے تو اس کو بہت زیادہ فیس کیا، دیکھا ہمارے دوستوں. تو ناحق بھتے وصول کرنے والا، مسلمانوں سے ان کے اموال کو غصب اور ان سے لینے والا. آٹھواں، جادوگر. جو شخص سحر کے کام کرتا اور جادوگروں کے پاس جا کر ٹونے کروانا اور جادو کروانا کسی کے اوپر، خواہ اس جادو سے کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے. یہ دیکھیں، یہ دو الگ الگ کام ہیں. کسی کا جادو کی کوشش کرنا اور جادو کا مؤثر ہو جانا، جادو کا اثر. آج کل مؤثر تو عام طور پہ جادو نہیں ہوتے. وہ جادوگر جس طرح باقی سارے شعبوں کے اندر اہل کمال ختم ہو گئے ہیں تو جادوگروں میں بھی ختم ہو گئے. جس طرح کے پہلے اور شعبوں کے باکمال لوگ اب نہیں پیدا ہو رہے پہلے کی طرح، اسی طرح وہ جادوگر بھی اب جو ہے نا وہ 2 نمبر قسم کے جادوگر ہیں سارے. تو عام طور پر مؤثر نہیں ہوتا، لوگوں کو وہم ہوتا ہے. 99%، 99.9% میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کروں، ہمارے پاس آپ سب لوگ آتے ہیں ان مسائل کے لیے، یہ جھوٹ ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے، لوگوں کو لگ جاتا ہے. ہمارے گھر کے اندر ایک گڑیا نکلی اور آٹے سے بنا ہوا بت نکلا، اس کے اندر سوئیاں لگی ہوئی تھیں اور سوئیاں اس کی آنکھوں کے اندر تھیں اور تعویذ نکلے ان کے اوپر. یہ تھا، یہ مسئلے ہم روز لوگوں سے سنتے رہتے ہیں. اس کی پرواہ نہ کیا کریں اور اٹھا کے ان چیزوں کو دفن کر دیں اور پھینک دیں یا پانی میں بہا دیں. اور وہ جو منزل ہے وہ ایک دعاؤں کا ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے، وہ روز پڑھا کریں اور معوذتین پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں. انشاءاللہ کسی ساحر کا سحر آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. 9واں ہے فال نکالنے والا. آپ نے دیکھا بازاروں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں طوطے لے کر یا مختلف طریقے لے کر فال نکالتے ہیں. تو فال نکالنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی جو لوگوں کو فالیں نکال کر ان کے مستقبل کے حالات بتاتا ہے، چاہے وہ ستاروں کے ذریعے ہو یا قرے کے ذریعے یا پرچیوں کے ذریعے، جس ذریعے سے بھی وہ نکالے گا. 10واں، ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر قسمت کا حال بتانے والا. وہ شخص لوگوں سے کبھی بھی کسی کو اپنا ہاتھ مت دکھایا کرے. یہ ایک عموماً غلط فکر، ہاتھ کی لکیر دیکھ کر مستقبل کے حالات بتانا، غیب کی خبریں بتانا، وہ باتیں بتانا جس کا علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو اگر کسی کو یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر تو غیب کے حالات بتاتا ہے تو وہ شخص بھی اس کے اندر 10 شناخت جس کو کہتے ہیں. 11واں، موسیقی کے آلات کے ساتھ شغف رکھنے والا. طبل اور نرد کا لفظ آتا ہے احادیث میں، یعنی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہ موسیقی کے کچھ آلات ہیں، اس کو بجانے والا، گانے بجانے کے ساتھ بہت زیادہ شغل میلہ رکھنے والا. 12واں کہا گیا کہ وہ شخص جو حاکم کو، بادشاہ کو، حکمران کو ناجائز محصولات، عوام کے اوپر ناجائز قسم کے ٹیکسز جو جائز نہ ہوں اور ظلم پر مبنی ہوں، ان کی راہیں دکھانے والا، ان کی تجاویز دینے والا، ان کو اس کی ترغیب دینے والا، اس پہ قائم کرنے والا کہ لوگوں پر مزید بوجھ کو بڑھایا جائے.
13واں کہا گیا کہ وہ شخص جو اہل حق کی جماعت سے الگ ہو کر اہل حق سے علیحدگی اختیار کر لے اور خود ایک نئی طرز کی بنا ڈال دے، ایک نئی طرز کی بدعت کے اندر مبتلا ہو جائے اور اہل حق کا ساتھ چھوڑ دے۔ اور 14واں کہا گیا کہ وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی کا مطلب تعلقات توڑنے والا، مراسم توڑنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ ایسی طویل ناراضگیاں پالنے والا جس کی بنیاد پر ان کے حقوق نہ ادا ہو سکیں، بہنوں کو چھوڑ دینے والا، بھائیوں کو چھوڑ دینے والا، چچاؤں پھوپھیوں خالاؤں سے اپنے تعلقات کو منقطع کر دینے والا، ان سے صلہ رحمی نہ کرنے والا، اس کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ یہ 14 گناہ احادیث کے اندر آتے ہیں کہ کوئی شخص اس سے مبتلا ہو اور اس نے اس سے حقیقی توبہ نہ کی ہو، اور جو اس کے اوپر اس توبہ کے بعد جو آبلیگیشنز آتی ہیں وہ پوری نہ کی ہوں، اور وہ یہ سمجھے اور اس امید میں ہو کہ یہ رات میری بھی مغفرت کر دے گی اور ان چیزوں کے اوپر بھی پانی پھیر دے گی، یعنی ان چیزوں کو بھی ختم کر دے گی، تو ایسا احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ چیزیں ہیں کسی کی زندگی میں تو اس کے پاس موقع ہے کہ وہ اس سے توبہ کرے، اور توبہ کر کے جب یہ ایسے موقع آئیں تو اس وقت وہ توبہ کر کے ان سے الگ ہو چکا ہو اور اس میں مبتلا نہ ہو اس وقت۔ والدین اس سے ناراض ہیں تو ان کو راضی کر لے، والدین کو راضی کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات چھوڑے ہوئے ہیں یا توڑے ہوئے ہیں تو ان کو جوڑ لے، اگر کسی کا مال ناحق دبایا ہے تو اس کا مال اس کو واپس کر دے، کم سے کم اگر سارا واپس نہیں کر سکتا تو مان لے اس سے کہ میں تمہارا اتنا مقروض ہوں اور میں یہ مال تمہیں دوں گا، میں تمہیں تسلیم کرتا ہوں اس مال کو، اور اس کی ادائیگی کی صورتیں اور شکلیں بنانا شروع کر دے۔ آپ لوگوں کو بھول گیا تھا، ہمارے ہاں چونکہ دینی چیزیں صرف تھیوریٹیکلی بیان کی جاتی ہیں اور پریکٹیکل نہیں ہوتا، آپ بھی سنتے ہیں اور ہم بولتے ہیں اور ہماری زندگی میں اس سے نہیں آتی کہ ہم اس پر کوئی عملی چیز نہیں بناتے، عملی چیز ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ دین ہمیشہ عمل سے آتا ہے، یاد رکھیے گا، نہ باتیں کرنے سے آتا ہے اور نہ باتیں سننے سے آتا ہے، یہ آتا ہے عمل کرنے سے۔ اس سے ہم نے سوچا کہ کوئی ایک صورت ایسی ہو کہ مہینے میں کوئی ایک رات ہم ایسی رکھیں جس میں ہم مسجد میں آئیں اور اس میں ایک رات مغرب سے لے کے اشراق، رات مغرب سے شروع ہوتی ہے اور صبح اشراق کے اوپر اس کا اختتام ہوتا ہے، اس کو ایک آئیڈیل طریقے کے ساتھ، ایک مثالی طریقے کے ساتھ گزاریں، اس میں اہتمام ہو نفلی عبادات کا اپنے طور پر سارے کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، تہجد پڑھیں اور درود شریف پڑھیں، جو کچھ کرنا ہے اپنے اپنے طور پر سارے کریں۔ اور اس کے لیے ہم نے ہر ہفتے مہینے میں جو تیسرا سیٹرڈے، تھرڈ سیٹرڈے ہر مہینے کا، اس کی رات رکھی۔ پچھلے مہینے بھی ہوئی لیکن میں اس کا آپ لوگوں کو بتا نہیں سکا، مجھے بعض باتیں بھول جاتی ہیں۔ اس مہینے بھی ہم نے وہی تاریخ رکھی ہے اس کی۔ ابھی اتفاق ہے، قدرتی طور پر وہ شب برات پر آ گئی ہے، یہ مطلب کوئی اس کے ساتھ اس کا یوں تعلق نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ ہر مہینے کا تیسرا سیٹرڈے طے ہوا ہے، اگلے مہینے بھی ایسے انشاءاللہ ہوگا، اس سے اگلے مہینے بھی ایسے ہوگا۔ اس مہینے وہ میچ کر گیا ہے کس کے ساتھ؟ شب برات کے ساتھ۔ تو آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اس کے لیے وہ خاص اہتمام کیا ہے، اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تاریخ مجھے تو اس کا پتہ ہی، اس کے اشتہار بھی چھپ گئے، لگ گئے، مسجد کے باہر بھی لگا ہوا ہے، اسلام آباد بھی کچھ اور مساجد میں بھی لگ گئے، مجھے اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو دونوں آپس کے اندر ایک ہو رہی ہے دونوں باتیں۔ تو خیر اس میں تو میں نے احساس کیا کہ جب میں نے آپ کو اس کی حقیقت وضاحت کر دی تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں یہ انشاءاللہ کل مغرب کی نماز سے اشراق تک آپ لوگوں کو بھی میں اس میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، محلے والے بھی آئیں، مارکیٹ والے بھی آئیں، اور جو لوگ ہمارے شہر کے لوگ ہیں وہ آئیں اور اپنے ساتھ بستر لے کر آئیں اور یہاں پر رہیں اور اس پورے معمولات کو فالو کریں، اس کے مطابق اس میں چلیں۔ انشاءاللہ یہ ایک رات اس لیے ہے مہینے میں کہ ہم ایک رات اس طرح ماحول کی برکت سے گزاریں اور اس سے انسپائر ہو کر اور اس سے سبق لے کر اپنی باقی 29 راتیں بھی مہینے کی ایسی ہی اپنے گھر پہ گزاریں۔ یہ مقصد ہے اس کا کہ ایک ماحول کے ذریعے سے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ماحول کے اندر تہجد آسان ہوتی ہے، ماحول میں نوافل آسان ہوتے ہیں، ذکر آسان ہوتا ہے، تلاوت آسان ہوتی ہے۔ جو لوگ پچھلی دفعہ آئے تھے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ وہ بہت اس سے خوش ہوئے کہ ہم نے بڑی مبارک رات گزاری اور ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اس سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے ایک انرجی لے کر، اس سے آپ ایک سٹیم لے کر اور پھر باقی 29-30 راتیں جو ہماری وہ ٹھیک ہو جائیں۔ زندگی اس کی ٹھیک ہوتی ہے جس کی رات ٹھیک ہوتی ہے، زندگی ٹھیک ہونے کی ترتیب راتوں سے شروع ہوتی ہے۔
جس کی رات منظم ہو جاتی ہے اس کا دن منظم ہو جاتا ہے، جس کی صبح کا آغاز تہجد سے ہوتا ہے اور جس کے بعد تہجد کے بعد اس کو ذکر کی توفیق ملتی ہے، پھر اس کو فجر کی جماعت ملتی ہے، پھر اس کو اشراق تک کے وقت میں مسجد میں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے اور اشراق پڑھ کے وہ اپنے کاموں پہ روانہ ہوتا ہے، کس قدر بابرکت انسان ہوتا ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت اور مسجد کے ساتھ پڑھ کر اپنے کام پہ روانہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو شخص فجر کی نماز کو قضا کر کے اور چھوڑ کر اور دیر سے اٹھ کر اپنے کام پر بازار میں روانہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ایمان کے جھنڈے لے کر اپنے دفتروں میں جانا اور اپنے کاموں پر جانا اور اپنی چیزوں پر جانا کتنی انسان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔